تحقیقی اور مطالعاتی ایک طویل جد و جہد کے بعد عرض کر رہا ہوں، خلاصہ مطالب عرض کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کے رہتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے، کوئی آیت کم ہو جائے، کوئی آیت بڑھا دی جائے، یہ ممکن نہ تھا۔ اور ایک چیز اور بس تیزی سے حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ آج بھی پوری دنیا میں بہت سے میوزیم، بہت سی لائبریریاں ہیں۔ ان لائبریریوں اور ان میوزیمز میں جائیں اور آپ تلاش کریں تو بہت سے ایسے نسخے مل جائیں گے قرآن مجید کے لکھے ہوئے، ہرن کی کھال پر یا دوسرے اور ان وسائل پہ جو اس وقت استعمال ہوتے تھے تحریر کے لیے، اور وہ منسوب ہے نسخے کہ یہ نسخہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حسین شہید کربلا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ امام زین العابدین کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حضرت امام علی رضا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نسخے موجود ہیں، مجھے اور کسی بڑے نام کا پتہ نہیں ملا جن کو تخت اور خزانے اور تاج اور خلافت سے اور سیاست سے تعلق ہو، وہ قرآن سے عشق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ گھرانہ تھا جسے اہل بیت نبوت کہیے یا اہل بیت قرآن، تمام اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ خود اپنے قلم مبارک سے، اپنے دست مبارک سے قرآن کے نسخے تیار کر گئے۔ ان نسخوں کو جمع کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، کوئی تحریف ملتی ہے، کوئی تبدیلی ملتی ہے، کوئی اختلاف ملتا ہے کسی نسخے میں، تو کسی بھی اعتبار سے آپ قرآن مجید کی تاریخ اور تدوین پر غور کریں، اور یہ تو نسخوں کی بات کر رہا ہوں، اصل تدوین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی نگرانی میں دست مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مکمل ہو چکی تھی۔ قرآن کو منتشر آیتوں کی شکل میں چھوڑ کر مصطفیٰ نہیں گئے تھے، مدون کتاب کی شکل میں چھوڑ کر گئے تھے، اور اس کے دلائل بھی بہت ہیں، ایک دو نہیں، بہت سی دلیلیں ہیں اس پر۔ مثلا وقت گزر چکا لیکن ایک مثال بس عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی روایتیں ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، سورہ یاسین پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ بقرہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ آل عمران پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ کہف پڑھو گے تو یہ ثواب ہے۔ اگر سورے مرتب مدون مشخص موجود نہیں تھے تو کس مجموعہ آیات کی طرف اشارہ تھا؟ غور فرمائیں آپ، اگر یہ سب ترتیب بعد میں ہوئی، سورے مرتب، سوروں میں آیتوں کی تعداد مرتب، آیتوں کی ترتیب مرتب، سوروں کی ترتیب مرتب، سوروں کی گنتی مرتب، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بدست علی مکمل کر کے گئے تھے۔ کتاب مرتب تھی، کتاب مدون تھی۔ اس کتاب کو کسی اور نے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی برسر اقتدار جماعت نے مرتب نہیں کیا ہے، یہ بحث بالکل جداگانہ ہے، بس اب وقت ختم ہو گیا۔ یہ کتاب ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں ہے، اور قیامت تک ممکن نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی تحریف ہو جائے، اس لیے کہ جان قرآن موجود ہے ابھی۔ اور کیا رشتہ تھا ان میں اور قرآن میں، جو جملہ ابھی میں نے عرض کیا تھا، بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے، نو کے نیزہ پہ سر بلند کر دیا جائے، اور پھر بھی زبان کھلے تو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔